آج میں سورہ اخلاص کا ایسا ختم آپ کو اجازت دے رہا ہوں جو صرف ایک رات میں انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کا جو بھی حاجت ہو سورہ اخلاص کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اسی رات بس ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو خواہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے صرف کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی خواہش جائز حاجت ہو اسی کے لیے ایک رات پڑھیں۔ ایک رات گھنٹہ 2 گھنٹہ لگیں گے، اتنا زیادہ نہیں لگیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر لگ بھی جائیں تو بھائی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، زندگی میں پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، حاجات پورا ہونے کے لیے 2-3 گھنٹے کیا بات ہے، اور وہ بھی صرف ایک مرتبہ، ایک حاجت کے لیے ایک مرتبہ، یعنی پھر اگر کوئی اور حاجت پیش ہو جائے تو پھر کرنا۔ انشاءاللہ ہر حاجت اسی ایک ختم سے پورا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سورہ اخلاص کے متعلق بتایا تھا نا، سورہ اخلاص تو بہت ہی عظیم سورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی بہت زیادہ پڑھتے تھے سورہ اخلاص کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیوں اتنے زیادہ پڑھتے ہو اس کو؟ تو اس نے کہا اس سے مجھے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محبت آپ کو جنت میں پہنچا دے گا، کہ یہ محبت آپ کو جنت میں پہنچا دے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی عظمتوں والی صورت ہے، اس سے ہمیں محبت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں مکمل توحید باری تعالی بیان ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ اللہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے مثل کوئی ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں بہنوں، اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے انسان کی شکل میں یا ایسے کسی شکل میں دیکھا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے کا ذہن، اس کا دماغ میں برے خیالات آ رہے ہیں، اللہ کے متعلق شکوک و شبہات آ رہے ہیں، وہ اپنے اصلاح کرے۔ اس کے عقیدے میں فرق ہے، اس کے عقیدے میں فرق ہوگا، اس لیے اس نے ایسے شکل صورت میں اللہ کو دیکھا۔ اور اگر کسی نے اللہ کو دیکھا بے چون و بے چورا، بے مثل بے مثال، آپ سب کو کسی کو مثال نہیں دے سکتے کہ کس طرح اللہ کو میں نے دیکھا، تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ بہت اچھا خواب ہے، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے مثل و بے مثال ہے، بے چون و بے چارا، اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں کائنات میں۔ تو یہ اتنی عظمتوں والا صورت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محبت سے پڑھا کریں۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو روزانہ 200 بار پڑھے گا انشاءاللہ تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ وہ تو میں نے آپ کو ایک وظیفہ دیا ہے، اس کو پیچھے جا کر دیکھ لیں اگر نہ دیکھا ہو آپ نے، وہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کی تفصیلات میں ابھی واپس نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو وہ ختم دے رہا ہوں، اس ختم کی اجازت اور طریقہ دے رہا ہوں، تو وہ بھی جا کر دیکھیں۔ جو 200 بار روزانہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو کیا ملے گا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، جب بھی کوئی حاجت پیش ہو آپ کو،
تو آپ نے رات کو کسی بھی رات میں آپ نے تہجد کے وقت ہوگا تو بہت بہتر ہوگا بھائی، وہ وقت ہے ہی ایسا کہ قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ تہجد سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن رات کو پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آئیں اور گھر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پوری سورت 11 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد پوری سورت، اور پھر جب 2 رکعت نفل حاجت کی پوری ہو جائے تو پھر 11 بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، درود ابراہیمی ہو یا جو بھی درود ہو، 11 بار۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھیں، صرف پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، پھر اور کے ساتھ نہ بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، یعنی پہلی مرتبہ ایسا پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد بسم اللہ بھی اگر نہ پڑھیں ڈائریکٹ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن گنتے جائیں۔ 100 مرتبہ جب پورا ہو جائے تو 100 بار کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 بار۔ پھر 100 بار پورا ہو جائے تو پھر سورہ اخلاص شروع کریں 100 بار، پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 بار، اسی طرح پڑھتے جائیں 100 بار قل هو اللہ احد سورت، یعنی 1100 بار آپ پڑھے جائیں، یعنی سورہ اخلاص بھی 1100 بار پورا ہو جائے گا، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بھی 1100 مرتبہ پورا ہو جائے تو پھر آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود پڑھنا چاہیں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر رو رو کر اپنی حاجت اللہ سے طلب فرمائیں، رو کر روتے روتے جو دعا مانگی جاتی ہے ویسے ہی وہ رد نہیں ہوتی، رو کر دعا مانگے۔ بھئی دعا کا طریقہ جان لیں آپ، یہ نہیں کہ بس ہم نے وظیفہ پڑھا اور بس پتہ نہیں وہ کس طرح پڑھا، الفاظ بھی ٹھیک کریں۔ بہت سے لوگوں کی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تمہارا وظیفہ کیا اثر کرے گا کہ آپ کے الفاظ ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ پرسوں مجھے ایک واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا کہ میں تو سورہ توبہ کی 2 آخری آیات کا بڑا وظیفہ کرتا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، بہت عرصے کر رہا ہوں۔ تو میں نے امتحاناً کہا کہ آپ مجھے سنائیں ذرا آپ کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھو آپ پہلی غلطی، اس نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ، پہلی ہی غلطی آپ دیکھیں، لقد اور لاقد میں کتنا فرق ہے۔ آپ نے تو معنی ہی الٹا کر دیا۔ تو آپ مجھے بتائیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات آپ ہزاروں مرتبہ پڑھیں اور اس طرح پڑھیں تو کیا اثر کرے گا؟ آپ خود انصاف کریں۔ قرآن کو اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کے لیے پہلے اس کی تجوید سیکھ لیں۔ جو بھی وظیفہ آپ کرنا چاہیں تو تجوید کے ساتھ اس کو سیکھیں۔ پھر دوسری غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ تو علیحدہ، پہلی غلطی آپ نوٹ کر لیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کے لیے تجوید سے قرآن سیکھیں اور پھر اس کے مزے لوٹیں۔ پھر جو بھی آیت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں اثر ہوگا۔ پھر یہ نہیں کہیں گے کہ اثر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ پہلے سورہ اخلاص کی تجوید سیکھ لیں کہ قل هو اللہ، دیکھو یہ کل نہیں قل، پہلی غلطی جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، قل کو کہتے ہیں کل،
فرق جانے نا کسی قاری سے. ابھی میں قاصر ہوں اس سے کہ آپ کو سمجھاؤں کیونکہ آپ مجھ سے دور ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسی طرح آپ صحیح طریقے سے یہ نہیں کہ اسی طرح آہستہ آہستہ پڑھیں، تھوڑا سا جلدی بھی پڑھیں لیکن تجوید کے موافق، پھر انشاءاللہ آپ کے وظیفے میں اثر ہوگا. آپ شروع کریں انشاءاللہ. جب بھی کوئی حاجت ہو تو سورہ اخلاص کا ختم ایک ہی مرتبہ کا ختم ہے انشاءاللہ. اس سے تمام حاجات آپ کے جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے یہ ختم کریں گے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. لیکن یاد رہے بہت سے لوگ پھر پوچھتے ہیں اگر 2-3 آدمی نہیں، یہ آپ نے علیحدہ کرنا ہے، کوئی دوسرا شخص آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، عورت ہو یا مرد، لیکن علیحدہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ پھر بھی آپ مجھے واٹس ایپ پر بھی سنا سکتے ہیں کہ آپ کی تجوید کس درجے کی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں. پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ اسی طرح پڑھیں یا کسی سے تجوید ٹھیک کریں. ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ.